یہ سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 366 ہے، کتاب الصلاۃ۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب مواضع اصابع الیدین فی الرکوع۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1040 ہے۔ حضرت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کیا میں تمہارے سامنے اس طرح نماز پڑھوں جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم نے کہا ضرور پڑھیے۔ وہ کھڑے ہوئے، جب انہوں نے رکوع کیا تو دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھیں اور انگلیاں گھٹنوں کے نیچے کر دیں اور اپنی بغلوں کو کھول دیا یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر جم گیا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے یہ پتہ لگا کہ آدمی جب رکوع میں جائے گا تو رکوع میں دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں کے اوپر وہ رکھے گا، اس طرح کہ انگلیاں اس کی گھٹنوں سے نیچے ہوں گی اور بغلیں کشادہ ہوں گی اور ہر عضو اپنے مقام پر ٹھہر جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں اعتدال برتے گا۔ ابھی ہم آگے بھی پڑھیں گے۔ یعنی مقصد ایسا نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گیا اور بس وہ 1 2 3 تسبیح پڑھی اور فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، یہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ رکوع میں جانا ہے، گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ رکوع کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 1305 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما یجمع صفۃ الصلاۃ وما یفتح بہ ویختم بہ وصفۃ الرکوع والاعتدال منہ والسجود والاعتدال منہ والتشہد بعد کل رکعتین من الرباعیۃ وصفۃ الجلوس بین السجدتین وفی التشہد الاول۔ اس کے تحت حدیث نمبر 1012 ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح تکبیر سے کرتے اور قرأت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور رکوع میں پشت کو بالکل سیدھا رکھتے، سر نیچے رکھتے نہ اوپر۔ اب اس حدیث سے پتہ لگا کہ پیٹھ جو ہے وہ رکوع کی حالت میں بالکل سیدھی رکھنی ہے، یعنی آدمی رکوع اس طرح نہ کرے کہ آگے کی طرف کو جھک کر، یعنی کہ جو پچھلا اپنا حصہ ہے وہ دبا لے اور اگلا جو حصہ ہے اس کو کھڑا کر لے، اور نہ ہی اس طرح کرے کہ پیچھے کی طرف کھینچ کے جو اگلا حصہ ہے اس کو نیچے کر لے اور پچھلا جو حصہ اس کو اوپر کر لے، اس طرح نہ کرے، بلکہ رکوع اس اعتدال کے ساتھ کرے کہ کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 437 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام ابو داؤد نے اس پہ باب قائم کیا، باب الصلاۃ من لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود۔ اس کے تحت حدیث نمبر 850 ہے۔ رفع بن رافع فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ ان سے یہ آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر، پھر تکبیر پڑھ اور سورہ فاتحہ پڑھ اور قرآن کریم میں سے جو اللہ تعالیٰ چاہے وہ پڑھ۔ جب رکوع میں جائے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ اور اپنی کمر کو سیدھا رکھ، اور جب سجدہ کرے تو سجدے میں ٹھہر جا، جب سجدے سے سر اٹھائے تو اپنی بائیں ران کے زور پر بیٹھ۔ اب اس حدیث سے ہمیں کئی باتیں پتہ لگتی ہیں۔ نمبر 1 کہ نماز میں قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے، تکبیر کہنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے ساتھ سورت ملانا، پھر جب رکوع کرے تو دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں، پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھیں، یعنی پیٹھ کو نماز میں سیدھا رکھنا ہے، آدمی اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کرے۔ اچھا، اسی طرح یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 519 ہے، کتاب الصلاۃ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا، باب سنت الجلوس فی التشہد۔ اس کے تحت یہ حدیث نمبر 789 ہے کہ ابو میں سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جاننے والا ہوں۔ پھر آپ نے ان کی نماز کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ منڈوں کے برابر لے جاتے، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر جما دیتے، پھر اپنی پیٹھ جھکا کر سر اور گردن کے برابر کر دیتے۔ یعنی اس حدیث سے بھی پتہ لگا کہ جو نا پیٹھ آدمی کو بالکل اپنی سیدھی رکھنی ہے۔ اچھا، پھر یہ ابو داؤد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 382 ہے۔ امام ابو داؤد نے کتاب الصلاۃ میں باب افتتاح الصلاۃ کے تحت حدیث نمبر 726 کے تحت اس کو ذکر کیا۔ ابو میں سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں کے اوپر جماتے اور انگلیوں کو کھلا ہوا رکھتے
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو جھکاتے، لیکن سر کو نہ اونچا کرتے، نہ دائیں طرف دیکھتے نہ بائیں طرف دیکھتے۔ دیکھیں اس حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رکوع میں دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے، لیکن انگلیاں کشادہ رہنی چاہیے، یعنی پکڑ کا انداز اس طرح نہ ہو کہ یہ اس طرح جو نا ہاتھ ہو، بلکہ انگلیاں جو نا وہ ایسے کشادہ ہونی چاہیے۔ اور جیسے کہ ہم نے پہلے حضرت عائشہ علی روایت میں یہ پڑھا، عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں یہ پڑھا کہ اس انگلیاں جو ہے وہ نچلی طرف ہوں گی، یوں یا یوں گھٹنا نہیں پکڑا جائے گا، سیدھا پکڑا جائے گا، انگلیاں جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے ہوں گی اور کشادہ ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کو سیدھا رکھتے، نہ سر کو اونچا رکھتے، نہ دائیں اپنے چہرے کو گھماتے، نہ بائیں، بلکہ قبلہ رخی رکھتے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ سجدے کی جگہ پر آپ کی نگاہ ہوتی تھی۔ اچھا، اسی طرح یہ ابو داؤد ہی میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ کے اندر امام ابو داؤد نے افتتاح صلاۃ کے بیان میں حدیث نمبر 729 کے تحت ابو سعیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنوں کو پکڑ لیا اور ہاتھوں کو سیدھا کیا، گویا کہ کمان کی طرح کر لیا، اور ہاتھوں کو پہلوؤں سے علیحدہ رکھا۔ اب یعنی اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سمٹ کر رکوع نہیں کرتے تھے، یعنی ایسے رکوع نہیں کرتے تھے۔ اور جیسے کہ انشاءاللہ نماز کا طریقہ مکمل ہونے کے بعد جو نا ہم یعنی کہ ایک ویڈیو اس کے اوپر ایسی بنائیں گے کہ نماز پریکٹیکلی عملی طور پر پڑھ کے دکھا کے کہ پھر سنت کے مطابق نماز جو ہے انشاءاللہ وہ اس طریقے سے ہے، تو اس میں بھی بھائیوں کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا۔ فی الوقت بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ سمٹ کر جو ہے وہ رکوع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ رکوع میں اپنے اعضاء کو، خاص طور پہ اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھتے تھے، اور مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنے پکڑتے، ان کو پہلوؤں سے جدا رکھتے، تو آپ کی جو کیفیت ہوتی وہ یعنی کہ پھیلی ہوئی کیفیت ہوتی تھی سوائے صف کے، یعنی کہ اس طریقے سے رکوع کرنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پھر رکوع میں اعتدال جو ہے وہ کرنا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب و حد اتمام رکوع کے تحت حد تمام رکوع کے تحت یہ آپ نے حدیث نمبر 755 کے تحت فرماتے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع کے بعد کا قیام یہ سب برابر ہوا کرتے تھے سوائے پہلے قیام اور تشہد کے۔ اب دیکھیں اس حدیث سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کا جو وقت ہوتا تھا، اسی طرح رکوع سے اٹھ کر جو قیام ہوتا ہے اس کا جو وقت ہوتا، سجدہ جو کرتے وہ اور سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے وہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر یعنی اسی باب کے تحت باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم الرکوع بالاعادہ، اس کے تحت حدیث نمبر 756 کے تحت آپ نے جو ایک شخص کو نماز کا طریقہ سکھایا، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب تو رکوع کرے تو اس میں ٹھہر جا یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے۔ اس کا مطلب ہے کہ رکوع میں کچھ دیر ٹھہرنا ہے، اور جب رکوع میں ٹھہرنا ہے تو اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ سجدے میں بھی ٹھہرنا ہے، اور اگر رکوع اور سجدے دونوں میں ٹھہراؤ ہے اور رکوع سجدہ قیام اور جلسہ وہ ایک برابر ہے، تو اس کا مطلب قیام میں بھی ٹھہراؤ ہوگا، اس کا مطلب جلسے میں بھی ٹھہراؤ ہوگا، اور تقریباً برابر ہوگا۔ وہ کیسے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام، رکوع، سجدہ اور جلسہ یہ برابر ہوتے تھے سوائے تشہد اور پہلے قیام کے۔ اچھا، اسی طرح صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب اذا لم یتم الرکوع اس کے تحت حدیث نمبر 754 ذکر کی ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ رکوع اور سجدہ پوری طریقے سے نہیں کر رہا تھا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور اگر تو مر گیا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا کہ جس یعنی طریقے یا فطرت پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ تو اس سے بات پتہ لگی کہ رکوع محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آدمی تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے اور 1 2 3 مرتبہ سبحان رب العظیم یا جو رکوع کی دعائیں جیسے کہ ہم پڑھیں گے وہ پڑھ کے وہ فوراً کھڑا ہو جائے، بلکہ رکوع کے اندر یعنی اطمینان و اعتدال شرط ہے، ٹھہراؤ شرط ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم الرکوع بالاعادہ اس کے تحت وہ حدیث ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
یعنی کہ بار بار لوٹایا، اور ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب یہ کتنی سخت بات ہے۔ تو اس کے تحت یعنی کہ یہ الفاظ ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا سمر کہا حتی تطمئن راکعا، کہ پھر جب تو رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رکوع میں اعتدال جو ہے وہ لازمی شرط ہے۔ اگر ہم نے رکوع کے اندر اعتدال نہیں کیا تو ہماری نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔